نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ 3 آیات دولت کا سمندر ہیں۔ ایک ساتھ یہ 3 آیات پڑھنے والے کی زندگی بدل جاتی ہے۔ فجر یا عصر کے بعد یہ آیات پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ ناظرین، دولت کا سمندر ہیں یہ 3 آیات، اور اگر ان 3 آیات کو ایک ساتھ ملا کر کوئی روزانہ پڑھے تو گھر میں بے حساب رزق آتا ہے۔ جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، تو روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد ان 3 آیات کی ایک تسبیح جو پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل اگر وہ غریب ہے تو مالدار ہو جائے گا، اور جو بلا ناغہ ان کو پڑھے گا تو انشاءاللہ مرتے دم تک وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ مرتے دم تک اس کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ اس عمل کو کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو بھی رنگ دے گا۔ محترم ناظرین، یہ کلمات پڑھتے ساتھ ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائے گی۔ اب رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ تسبیح پڑھتے ساتھ ہی زمین پھاڑ کر رزق نکلے گا، اور آج یہ تسبیح وہی پڑھے گا، آج اسی کو یہ تسبیح پڑھنے کی توفیق ہوگی جسے اللہ تعالیٰ دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ اس لیے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ رب کریم کے سامنے گھر کے خاموش کونے میں، مسجد کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والو، یہ ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ ایک تسبیح عرش الہی سے رحمت و برکتوں کی بارش کروائے گی، اور عرش الہی پر بیٹھا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ صرف یہ وظیفہ، یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں گے۔ آج کا یہ وظیفہ میری ان دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو کئی سالوں سے غربت تنگدستی کا رونا رو رہی ہیں، جو بڑی بڑی تسبیحات، بڑے بڑے اعمال، بڑے بڑے وظائف کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو رہے، جو تھک چکے ہیں، اپنی زندگی سے ہار چکے ہیں، جو موت کو ترجیح دینے تک آ گئے ہیں۔ وہ آج یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھ کر دیکھ لینا۔ اس ایک تسبیح سے آپ تو کیا، آپ کے گھر والوں کا بھی نصیب بدل جائے گا۔ آپ تنگ دست ہیں، بھکاری ہیں، آپ کی دکان پر گاہک نہیں آتا، آپ صرف ایک دن یہ تسبیح پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ آج اگر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے تو اولاد مانگ لو، بے اولادوں کو اولاد دی جائے گی، بے روزگاروں کو روزگار دیا جائے گا، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دیا جائے گا۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، بے سکونی رہتی ہے، بے برکتی رہتی ہے، اور ہر طرح کے مسائل، ہر طرح کی پریشانیوں کا آج انشاءاللہ غیب سے خاتمہ ہوگا۔ کسی سے گناہ سرزد ہو جائے، اسے چاہیے کہ فوراً اللہ کو یاد کرے۔ ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ یہ لوگ گناہ کے بعد فوراً توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں پر جمتے نہیں ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ مغفرت اور دخول جنت سے نوازے گا۔ سچی توبہ اللہ عز و جل نے وہ نفیس شے بنائی ہے کہ ہر گناہ کے ازالے کو کافی ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے، یہاں تک کہ کفر اور شرک بھی۔ سچی توبہ کے یہ معنی ہے کہ گناہوں پر اس لیے کہ وہ اس کے رب عز و جل کی نافرمانی تھی، نادم اور پریشان ہو کر فوراً چھوڑ دے، اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم کرے۔ جو چارہ کار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو وہ بجا لائے، مثلا نماز، روزے کے ترک یا غصب، ناجائز قبضہ، چوری، رشوت، سود سے توبہ کی تو صرف آئندہ کے لیے ان جرائم کا چھوڑ دینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو نماز روزے ناغہ کیے ان کی قضا کرے، جو مال جس سے چھینا، چرایا، رشوت، سود میں لیا انہیں اور وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثین کو واپس کر دے یا معاف کروائے۔ پتہ نہ چلے تو اتنا مال صدقہ کر دے، اور دل میں یہ نیت رکھے کہ وہ لوگ جب ملے اگر صدقہ کرنے پر راضی نہ ہوئے اپنے پاس سے انہیں پھر دوں گا۔ جب بندہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا جو گناہوں سے توبہ کرتے رہتے ہیں تو امید ہے کہ اسے بھی توبہ کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب ہو جائے گی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں
توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ وہ بہت زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ انسان کی خصلت ہے کہ وہ نسیان سے محفوظ نہیں رہ سکتا اور اس کے تحت وہ دانستہ یا نادانستہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جسے گناہ کے بعد یہ احساس ہو جائے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، اور اگر اس نے توبہ نہ کی تو یہ غلطی اس کے خالق و مالک کو اس سے ناراض کر دے گی۔ اس سے اپنے معبود و مالک کی ناراضگی کسی صورت بھی برداشت نہیں ہوتی، اسی لیے وہ فوری طور پر اللہ کریم کے دربار میں حاضر ہو کر گڑ گڑاتا ہے اور آئندہ ایسا گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے کہ اے مالک الملک، اس مرتبہ معاف کر دے، میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ گناہ کے بعد ایسے احساسات اور پھر توبہ کے لیے پشیمانی اور ندامت پر مبنی یہ عمل ایک خوش نصیب انسان کے حصے میں آتا ہے، جبکہ اس جہان میں کئی بد نصیب ایسے سیاہکار بھی ہیں جن کو زندگی بھر یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کا مالک ان سے ناراض ہو چکا ہے، اور وہ ہیں کہ دن رات گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور رات کو گہری نیند سو جاتے ہیں یا مزید گناہوں پر مبنی اعمال میں مصروف رہ کر گزار دیتے ہیں، جبکہ اللہ کریم اس وقت پہلے آسمان پر آ کر دنیا والوں کو آواز دیتا ہے کہ اے دنیا والو، ہے کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ میں اسے اپنی رحمت سے بخش دوں۔ تو ناظرین، یہ تسبیح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں۔ اگر رب کو راضی نہ کر سکے تو پورا سال تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں مقدر ہو جائیں گی۔ 1 منٹ کی دوری پر آپ کی کامیابی ہے، ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ بے شمار رزق، کامیابیاں ملیں گی، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کے منہ سے نکلی ہر بات انشاءاللہ 100% پوری ہوگی۔ ہر شے آپ کے مقدر اور نصیب میں لکھ دی جائے گی۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، یہ وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ناظرین، یہ تسبیح رب سے رابطہ بنا دیتی ہے، یہ تسبیح رب کو راضی کرتی ہے۔ اگر آپ بھی رب سے مانگنا چاہتے ہیں، رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر منگتا بن کر مانگنا چاہتے ہیں تو یہ تسبیح پڑھ لینا، کیونکہ یہ تسبیح وہی پڑھے گا جس کو رب کی ذات توفیق دے گی، یہ وہی پڑھے گا جسے رب کعبہ نے رزق، دولت اور شہرت سے نوازنا ہوگا۔ ناظرین، آپ جو لوگ کسی بھی لاپرواہی، کسی بھی پریشانی، کسی بھی کوتاہی کی وجہ سے یہ وظیفہ، یہ تسبیح نہ پڑھ سکے تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اور اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو ایک بار بتائے گئے طریقے سے ہی وظیفہ ضرور پڑھ لے۔ تو ناظرین، آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ابراہیمی کو ہی تمام درودوں میں سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ کوئی بھی دعا ہو، کوئی بھی وظیفہ ہو، درود پاک پڑھے بغیر اس دعا اور اس وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں رہتا، تو آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کوئی بھی ہے، حاجت کوئی بھی ہے، جو بھی مانگو گے انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آپ جو مانگیں گے فوراً آپ کے مقدر اور نصیب کے بند تالے انشاءاللہ کھل جائیں گے اور آپ کا مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گی
وہ تو سنا ہوگا کہ رب جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے، تو اگر چھپر پھاڑ کر لینا چاہتے ہو تو یہ تسبیح صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لو، اور اس دوران جس کو جو چاہیے رب کریم سے مانگ لو۔ گاڑی، دولت، شہرت، قرض سے نجات، من پسند نوکری، من پسند شادی، بیٹی بیٹوں کے رشتوں کے لیے، کاروباری مسائل کے حل کے لیے، نظر بد، حسد، جادو جنات سے حفاظت کے لیے، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، اپنی حاجت کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اب آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے۔ آج صرف اپنے رب کے سامنے منگتا بھکاری فقیر بن کر بیٹھنا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ تصور میں روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ عمل کر رہے ہیں۔ خاص آزمودہ وہ مستند وظیفہ آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بھکاری ہے، فقیر ہے، تنگ دست ہے، بے یار و مددگار ہے، دکھیارا ہے، جو کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے وظیفے پڑھ رہا ہوں، کئی سالوں سے دن رات محنت کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، تو یہ تسبیح، یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اس وظیفے کو، اس تسبیح کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اس تسبیح کو پڑھتے دوران اگر آپ ایک کاغذ پر لمبی لسٹ بنا کر مانگنا شروع ہو جاؤ، جتنا مانگ سکتے ہو مانگتے چلے جاؤ۔ آپ کی لمبی لسٹ میں اگر سینکڑوں حاجات بھی ہیں تو اس عمل سے آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کافی ہوگی۔ پھر مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، حاجت جتنی مرضی بڑی ہو، یہ تسبیح طاقتور دشمن کو نیست اور نابود کر دے گی۔ آپ کی طرف آنے والے مسائل، آنے والی رکاوٹیں، آنے والی پریشانیوں کو غیب سے خاتمہ فرما دے گی۔ صرف یہ تسبیح کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی توجہ اور دھیان بہت ضروری ہے۔ جتنا ڈوب کر پڑھیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ نے رب کریم سے سچی توبہ کرنی ہے، اور جب تک دل کو سکون نہ ملے، آپ میں سے ہر انسان اپنے گناہوں کو جانتا ہے، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے، جو دل میں آتا ہے مانگ لینا ہے۔ میرا رب ہر شے پر قادر ہے، جس چیز پر ہاتھ رکھو گے انشاءاللہ سونا ہو جائے گی۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا کہ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، نفسانی اور برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک سے آغاز کرنا ہے، پھر آپ نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھنا ہے، یعنی اس کی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے وہ رب کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دوسرے نمبر پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کی برکت سے اللہ پاک تمام بلاؤں کو آپ سے دور فرما دے گا، اور جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ پاک اسے اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کی نسلوں تک وہ رزق چلتا ہے۔ تیسرا نمبر پر آپ نے استغفر اللہ کی تسبیح کرنی ہے، یعنی اللہ مجھے بخش دے، کہ جو شخص استغفار پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے وہم و گمان سے بڑھ کر اسے مال و دولت عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین، یہ 3 تسبیحات روزانہ ایک ایک تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں، پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ پاک غیب سے آپ کے لیے ایسے ایسے وسیلے اور ایسے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، چاہے وہ رزق کی وجہ سے ہوں، پیسوں کی کمی کی وجہ سے ہوں، یا گھر میں کوئی بھی اور پریشانی ہو، انشاءاللہ وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ ارشاد باری تعالی ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اور ناظرین، دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی عظمت اور فضیلت پر بکثرت آیات کریمہ اور احادیث طیبہ وارد ہوئی ہیں۔ دعا کی نہایت عظمت میں ایک حکمت یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت کے اظہار، اس کے شان الوہیت کے حضور، ہماری عبدیت کی علامت،
اس کے علم اور قدرت و عطا پر ہمارے توکل و اعتماد کا مظہر اور اس کی ذات پاک پر ہمارے ایمان کا اقرار اور ثبوت ہے۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خالق، مالک، رازق ہے، وہ رب العالمین، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین اور مالک الملک ہے۔ تمام عزتیں، عظمتیں، قدرتیں، خزانے، ملکیتیں، بادشاہتیں اسی کے پاس ہیں۔ سب کا داتا اور داتاؤں کا داتا وہی ہے۔ ساری مخلوق اسی کی بارگاہ میں محتاج اور اسی کے دربار میں سوالی ہے، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا بے نیاز ہے، غنی، کریم ہے، بے پرواہ ہے اور تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ وہ جواد و کریم ہے، بخشش فرماتا ہے اور جود و کرم کے دریا بہا دیتا ہے۔ ایک ایک فرد مخلوق کو اربوں خزانے عطا کر دے، تب بھی اس کے خزانوں میں سوئی کی نوک برابر بھی کمی نہ ہوگی، اور کسی کو کچھ بھی عطا نہ کرے تو کوئی اسے چھین نہیں سکتا۔ وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ کسی سے روک لے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ ناظرین، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ اور ایمان ہمارے دل و دماغ میں شعوری یا لاشعوری طور پر موجود ہوتا ہے، جو کہ الفاظ و کیفیات کی صورت میں دعا کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اس حکمت کو سامنے رکھ کر غور کر لیں کہ جب دعا اس قدر عظیم عقیدے کا اظہار ہے تو کیوں نہ اعلیٰ درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے۔ دعا مصیبت اور بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بلا اتر چکی اور جو ابھی تک نہیں اتری، دعا ان سے نفع دیتی ہے۔ دعا رحمت کی چابی ہے، قضا کو ٹال دیتی ہے، بلا کو ٹال دیتی ہے، اور جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور صدق دل سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، تمام ضروریات کو پورا فرمائے۔ اور ناظرین، ایک آخری بات جو آپ نے اپنے دل میں رکھنی ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ رب کریم کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ دلوں میں وسوسے نہیں رکھنے کہ پتہ نہیں میرا وظیفہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، میری دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اور میری حاجات پوری ہوں گی یا نہیں ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے یہ اعتماد اور یقین دل میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا بھی ضرور سنے گا، آپ کا وظیفہ بھی ضرور قبول کرے گا، اور آپ کی تمام حاجات و ضروریات بھی ضرور پوری کرے گا۔ جب آپ یہ یقین اور اعتماد دل میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، تو آپ خود دیکھیے گا کہ آپ کا یہ وظیفہ کتنی جلدی اور تیزی سے اثر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔